السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اصلاحی بیان لے کے آئے ہیں جس میں مراقبے کرنے کے سارا طریقہ اور ترتیب بتائی گئی ہے۔ یہ جو بیان ہے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس حضرت مولانا سید امین الدین پاشا صاحب دامت برکاتہم کا ہے، جنہوں نے بمقام جامعہ دارالعلوم امدادیہ و جامعہ مسجد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ چک 72 NP رحیم یار خان میں 4 جون 2023 کو فرمایا۔ آپ سب سے التماس ہے کہ اس کو ایک دفعہ ضرور سنیں، گو کہ آپ ان سے بیعت نہ بھی ہوں، پر پھر بھی ایک طریقہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مریدین مرشد سے کس طرح فیض حاصل کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ بہت شکریہ اور دھیان سے سنیے گا والوں کے یہاں کہ آپ کے ارادے کو آپ کا ارادہ کو پختہ کرنے کے لیے کہ تاکہ اس کام کو سیکھیں، اس کو اہمیت دیں اپنی زندگی میں، تو یہ فقیر بھی آپ کو دعوت دیتا ہے۔ جو خواتین بیٹیاں پہلے سے بیعت ہیں وہ اپنی بیعت تازہ فرما لیں، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ اس محنت میں شریک ہونا چاہتی ہیں تو بھی اس فقیر کے پیچھے پیچھے ان کلمات کو بیعت کی نیت سے پڑھ لیں۔ مرد حضرات بھی پڑھ لیں، اور جو بیعت نہیں ہونا چاہتے وہ توبہ کی نیت سے یا برکت کی نیت سے ان کلمات کو پڑھ لیں۔ پہلے خطبہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اب اس فقیر کے پیچھے پیچھے ان کلمات کو یہ کپڑا پکڑ لیں، آگے پھیلا لیں، لیکن جن تک کپڑا نہ بھی پہنچے وہ بھی اگر بیعت کے کلمات پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں بغیر اس کے۔ اب ان کلمات کو اس فقیر کے پیچھے پیچھے بیعت کی نیت سے پڑھیں، خواتین بھی، یا توبہ کی نیت سے پڑھیں، اور اگر کسی اور اللہ والوں سے بیعت ہیں تو پھر بیعت کی نیت سے نہ پڑھیں، پھر برکت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ، میں نے تیرے دربار میں تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے سچی توبہ کی۔ یا اللہ، میری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ، میرے لیے توبہ کا راستہ آسان فرما۔ یا اللہ،
میرا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے اس مسکین نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی خدمت کا طریقہ سکھانے کے لیے سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، علائیہ، ناصریہ کے طریق پر بیعت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حضرات کی نسبت، یعنی ان کا اللہ کی ذاتی خدمت کرنے کے بعد ان کا جو اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بیعت کی برکت سے موت سے پہلے اپنے ساتھ وہ تعلق نصیب فرمائے، اور اسی تعلق اور نسبت کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان پر فرمائے، اور اسی نسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا حشر اس جماعت کے ساتھ فرمائے جو جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ یہ اب طریقہ سیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے مقصود تقویٰ ہے، یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتے ہیں پہلے درجے میں جب بندہ اللہ کے لیے وقت نکالتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کو، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ لیکن یہ ذکر جو ہے یہ صرف یہی مقصود نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ زمین کے اوپر رہتے ہوئے ہر قسم کے نقصان سے بچے، اور نقصان وہ نہیں جو ہماری عقل سمجھتی ہے، نقصان وہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نقصان سمجھتے ہیں، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ تو یہ ذکر جو ہے یہ آپ کے اندر گناہ کو چھوڑنے کی فکر پیدا کرتا ہے، اور آپ کی صرف فکر پیدا نہیں کرتا بلکہ آپ کی مدد بھی کرتا ہے گناہوں کو چھوڑنے کے اندر۔ تو یوں آپ دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ساتھ وقت گزارنے کی آپ کو عادت ہو جاتی ہے، اور اللہ کے ساتھ رہنے کا ادب سیکھ لیتے ہیں۔ ادب کا کیا مطلب؟ جب آپ گناہوں سے بچیں گے تو کس کا ادب کر رہے ہوں گے؟ تو اللہ کا اصل ادب یہی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے یا تنہائی کے اندر اس کی نافرمانی سے بچنے کی فکر اپنے اوپر سوار رکھیں، یہی اللہ تعالیٰ کا ادب ہے۔ تو یہ طریقہ آپ سیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے 3 قسم کے ذکر ہیں جو ابھی آپ نے کرنے اس بیعت کے بعد۔ ایک تو اپنے دل میں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ انسان کا روحانی دل بائیں بغل سے 6 انگلیاں نیچے، بائیں طرف سینے کے، یہاں پہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر برس رہی ہے۔ آپ کے دل مبارک سے اللہ کی رحمت میرے پیرانے کے دلوں سے ہوتی ہوئی میرے دل میں اس جگہ سے داخل ہو رہی ہے، جس سے میرا دل اللہ کی رحمت سے بھر گیا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے جو بھی خیالات اور ارادے ہیں وہ سب کے سب ختم ہو گئے، اور میرا دل اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے مجھے اس دنیا میں، اس زندگی میں یہ توفیق دے دی کہ میں اس کا بن جاؤں۔ تو میرا دل اللہ کی محبت میں اس کا نام لے رہا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ زبان سے نہیں کہنا، یہ میں زبان سے عرض کر رہا ہوں، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ سوچنا ہے۔ اس ذکر کا تعلق سوچ کے ساتھ ہے۔ جب تک آپ یہ سوچتی رہیں گی کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، تو آپ 100% یقین رکھیں کہ وہ ذکر کر رہا ہوگا، اگرچہ آپ کو کچھ بھی محسوس نہ ہو۔ یہاں کوئی چیز محسوس کرنے کی کوشش نہ کریں کہ یہاں سینے میں کوئی دھڑکن نہیں ہو رہی، سینے میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی، اس کو بھول جائیں۔ آپ صرف یہ یقین رکھیں کہ بھئی میرے مربی، میرے مرشد نے مجھے بتایا کہ سوچنے سے ہی ذکر جاری ہو جاتا ہے، تو بس وہ ذکر ہو رہا ہے۔ جب تک آپ چلتے پھرتے یہ سوچ رہی ہیں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، 100% یقین رکھیں کہ وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اگرچہ آپ کو کچھ بھی محسوس نہ ہو رہا۔ محسوس کرنے کی کچھ بھی کوشش نہ کریں، سوچ کو قابو کریں اپنے، اور یہ ذکر اسی نیت سے کریں کہ مجھے اللہ کے ساتھ بیٹھنے کی عادت ہو جائے، بس اس نیت سے کریں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری بولی میں ہمیں سمجھانے کے لیے اپنے قریب ہونے کا یہ فرمایا، انا جلیس من ذکرنی، میں اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہوتا ہوں جو مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہیں، بیٹھ تو نہیں سکتے وہ، لیکن ہمیں تسلی دینے کے لیے کہ جیسے انسان کے پاس بیٹھ کے اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، تو جو مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہوتا ہوں۔ تو یہ اس نیت سے چلتے پھرتے ذکر کو کریں، اور نیت یہی رکھیں کہ میرا دل اللہ کی نافرمانی سے پاک ہو جائے، اس کے اندر گناہ کا خیال بھی نہ آئے، اور اگر آئے تو فوراً توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اور اگر میں گناہ کر لوں بالفرض، غیبت کر لوں کسی کی، غیبت سن لوں، چغلی کھا لوں کسی کی، کسی پر جھوٹا الزام لگا دوں، اگر کر بھی ایسا لوں اور اس کو خیال نہ رہے، تو فوراً اس اللہ کے ساتھ بیٹھنے کا یہ فائدہ ہوگا آپ کو اس ذکر کا کہ فوراً اللہ آپ کو
توبہ کی طرف متوجہ کریں گے، فوراً توبہ کا خیال آپ کے دل میں ڈال دیں گے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آئے گا، اس کے ساتھ بیٹھنے کی مہربانی ہوگی اور آپ فوراً توبہ کر لیں گی۔ اس طرح سے وہ جو گناہ ہے وہ لکھا نہیں جائے گا آپ کے اعمال نامے میں۔ تو 3 تسبیحات بھی اس کے ساتھ ساتھ پڑھتی رہیں، استغفار، درود شریف اور تیسرا کلمہ۔ یہ دن میں پڑھنے کلمات، یہ پھر آپ کو شجرہ شریف بعد میں پہنچا دیا جائے گا مدرسے والوں کی طرف سے، جو خواتین بیت ہوئی ہیں بچیاں، تو وہ 3 تسبیحات بھی پڑھتی رہیں، اگر پہلے سے پڑھ رہی ہیں تو بھی پڑھتی رہیں۔ اس کے لیے نماز کے ناغے کے دنوں میں بھی آپ نے یہ ذکر کرنا ہے اور یہ 3 تسبیحات پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ شجرہ شریف ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اس فقیر کے پیر و مرشد تک تمام بزرگوں کے نام ہیں جن کے ذریعے سے یہ فیض آپ تک پہنچ رہا ہے، اور ان ناموں کو روزانہ ایک دفعہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے بھی اپنے ساتھ ایسی تعلق نصیب فرما دے جیسے آپ نے ان کو نصیب فرمایا۔ بس یہ کامل دعا ہے، اس کے اندر دنیا کی ساری خواہشات بھی آ گئیں، ساری ضروریات بھی آ گئیں، اور دین کی ساری ضروریات بھی اس کے اندر آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، سب کی، اس فقیر کی بھی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زمانے کے بہترین اہل ایمان میں شامل فرمائے۔ میں واقعہ سنایا کرتا ہوں، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جو ننگے پیر رہا کرتے تھے، حضرت امام حنبل رحمہ اللہ کے ہم عصر بزرگ تھے، تو وہ جب فوت ہو گئے تو امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی فوت ہو گئے، تو ان کو شاگرد کے خواب میں آیا حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے میری بہت عزت افزائی کی، وہ جو میں نے خلق قرآن کے اوپر جو میں نے کوڑے کھائے تھے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت انعامات سے نوازا۔ تو وہ شاگرد کو یاد آ گیا، اس نے کہا کہ وہ بشر حافی بھی فوت ہوئے تھے، وہ ان بزرگ کا کیا حال ہے؟ اور میں ان کا کیا پوچھتے ہو، وہ تو کشتی نور میں نور کے سمندر میں غوطے لگا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا، اے بشر، جس وقت میں نے تیری روح قبض کی تھی اس وقت پوری زمین پہ تجھ سے زیادہ پیارا شخص مجھے کوئی نہیں تھا، نہ وہ محدث تھے، نہ وہ عالم تھے نہ وہ کوئی اور کام کرنے والے تھے، اللہ کی خدمت کے اندر 24 گھنٹے لگے ہوئے تھے امام حنبل رحمہ اللہ بھی ان کی صحبت میں جا کے بیٹھا کرتے۔ اب چند منٹ کے لیے اپنے اللہ کے ساتھ خلوت میں کچھ دیر کے لیے اپنے اللہ کے ساتھ گزاری، خیال کیجئے کہ اللہ کی رحمت ہمارے دلوں پہ برس رہی ہے، اور ہمارے دل اسی کو پکار رہے ہیں، اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہی سوچتی رہیں کہ آپ کا دل اللہ کا نام لے رہا ہے بس، اور اگر کوئی خیال آئے تو اس کو ہٹائیں، اس کو سوچیں نہ، خیال تو آئیں گے، خیال کو سوچیں نہ، پھر خیال آپ کو کچھ نقصان نہیں دیں گے، جتنے مرضی خیالات آتے رہیں، آپ اپنا سوچ، اپنا خیال ذکر کی طرف رکھیں کہ میں ذکر کے لیے بیٹھی ہوں، بس یہی سوچتی رہیں آپ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم اجعل وساوس قلوبنا خشیتک وذکرک واجعل ہمتنا وہوانا فیما تحب وترضى اللہم وفقنا لما تحب وترضى ووفقنا لصالح الاعمال وجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ حاضرین کی بھی سب دعائیں قبول فرماتے رہے۔ یہ سب حضرات آپ کے نام کی محبت کی وجہ سے تشریف لائے اور بیٹھے، اور یہ اس امت کی خواتین بھی یا اللہ اسی محبت کی وجہ سے تشریف لائیں، آپ کا نام سننے کے لیے، آپ کی باتیں سننے کے لیے۔ ہم سب کو یا اللہ موت سے پہلے پہلے اپنی کامل محبت عطا فرما دیں، اور اس محبت کے بدلے میں جن اعمال کی آپ کو ہم سے ضرورت ہے ان اعمال کی توفیق بھی عطا فرماتے رہیں، اور جو کمی ہو جائے یا اللہ اس کو توبہ کے ذریعے معاف فرماتے رہیں، اور ہم سب کو یا اللہ اس زمانے کے بہترین اہل ایمان افراد میں شامل فرما لیں۔ جو شخص آپ کے دین کی خدمت کر رہا ہے دنیا کے کسی کونے میں کسی انداز سے، آپ کی ذات کی خدمت کر رہا ہے یا آپ کے دین کی خدمت کر رہا ہے، ان کی خدمات کو قبول فرماتے رہیں، ظاہری باطنی فتوحات کے دروازے ان کے اوپر کھلے رکھیے، مزید توفیق سے نوازیے، ان کی دعاؤں میں ہم مساکین کو شامل رکھیے، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل رکھیے، اور اس مدرسے کے فیض کو بھی یا اللہ قیامت تک جاری رکھیے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو توقع رکھتے ہیں، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، ان سب کے حق میں ہماری ساری دعائیں قبول فرماتے رہیے۔ بالخصوص ہم میں ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائی، قرض داروں کے قرضوں کی ادائی آسان فرما دیجیے، بے اولادوں کو نیک اور صالح زندگیوں والی بے عیب اولاد عطا فرمائی، جو بچے اور بچیاں رشتوں کے منتظر ہیں ان کو جلد اپنے گھروں میں آباد فرما دیجیے۔ وہ بچیاں جن کو طلاق ہو گئی، جو بیوہ ہو گئی جوانی کی عمر میں، ان کے گھر کے محرموں کو ان کے دوسرے نکاح کی فکر عطا فرمائی۔ جن کی اولاد بگڑ گئی ہے اس کو ہدایت عطا فرما دیجیے، اگر والدین ہدایت پر نہیں تو ان کو بھی ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اللہم لا تفرج جمعنا ھذا الا بذنب مغفور وسعی مشکور وتجارت لن تبور یا عزیز و یا غفور یا عالم ما فی الصدور۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔